پشاور کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ دعاؤں کی قبولی کے لیے، پریشانی کی دوری کے لیے، مملکت خدازاد پاکستان کی مشکلات کے حل کے لیے، مومنین کی جان مال آبرو کی حفاظت کے لیے، آپ سب کی حاجات کی روائی کے لیے، اس منطقے کو جو علماء آباد کر رہے ہیں ان کی حاجات کی روائی اور مشکلات کی آسانی کے لیے، رہبر معظم، مراجع اعظام، قائد محترم، علماء کرام سب کی توفیقات میں اضافے کے لیے، تعجیل ظہور امام زمانہ، درود پڑھنے محمد و آل محمد۔ حضرت گرامی، میرے لیے سعادت ہے کہ میں مومنین کا دیدار کروں اور ان سے ملاقات کروں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن کسی مومن کے دیدار کے لیے بغیر کسی لالچ کے تو ہر قدم پہ 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 70 گناہ۔ اپنے درمیان بھی یہ رسم ڈال دیجیے کہ جب بھی دل چاہے کسی مومن کی زیارت کے لیے، دیدار کے لیے چلے جائیے، سلام کیجئے، پانی پیجئے، ہاتھ ملائیے اور آ جائیے۔ معصوم فرماتے ہیں جب کوئی مومن دوسرے مومن سے مصافحہ کرتا ہے نا، اب یہ کورونا نے دور کر دیا تھا، اب تو کورونا ختم ہو گیا نا، اب تو مصافحہ کریں نا۔ جب ایک مومن دوسرے مومن سے مصافحہ کرتا ہے تو معصوم فرماتے ہیں حکم الہی یہ ہے کہ جب تک مصافحہ ہو رہا ہے دونوں کے گناہ معاف کرو۔ آدھی بات ہوئی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، دیکھو کس کے دل میں دوسرے کی زیادہ محبت ہے، اس کے گناہ زیادہ معاف کرو۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کس دین کی باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بتائے ہوئے اقوال ہیں۔ یہ دین محبت کا دین ہے، یہ دین دوستی کا دین ہے، یہ دین اہل بیت کی تعلیمات کا دین ہے، یہ دین دوسروں کے دلوں کو خریدنے کا دین ہے۔ آج تک کہیں اہل بیت کا کوئی ایسا قول آپ کے سامنے جھوٹا ہی صحیح نقل کیا گیا ہے کہ لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا کیا کرو؟ جھوٹا بھی نہیں کیا، کیونکہ جو بھی سنتا
وہ فوراً کہتا ہے یہ جھوٹا قول ہے، اس لیے بیان نہیں کیا جاتا۔ تو جس دین میں محبتوں کو بڑھایا جا رہا ہے اس دین کے چاہنے والوں کی شخصیت کیسی ہونی چاہیے؟ اچھا ایک سوال کرتے ہیں، اچھا ہے آپ ہمارے مزاج سے آشنا ہوں، ہم آپ کے مزاج سے آشنا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا اللہ ہم سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ پیچھے والے کچھ پریشان ہیں میری بات سے، ہاں بھئی اللہ ہم سے محبت کرتا ہے نہیں کرتا؟ یس یا نو؟ آپ سوچ رہے ہوں گے یس کہیں گے تو بھی پھنس جائیں گے، نو کہیں گے تو پھنس جائیں گے۔ ہاں اللہ اتنی محبت کرتا ہے کہ جس کا ہم تصور بھی۔ خیریت سے ہیں؟ بسم اللہ، ایک دو اور درود پڑھ دیں محمد والے۔ اجازت ہے تو تھوڑی دیر آپ کا وقت ہم لے لیں۔ ایسے دلیل کیا ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے؟ کوئی دلیل ہے؟ کوئی جوان ہے جس کو کھڑا کروں کہوں بیٹا ایک دلیل تو بتا کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے؟ تو جواب آئے گا اگر محبت نہ کرتا تو ماں جیسی ماں ہمیں نہ دیتا۔ کیونکہ وہ تو پرورش کرنے نہیں آ سکتا تھا، اور اسے پتہ ہے میرا بندہ دنیا میں آ رہا ہے، اس کے لیے میزبانی چاہیے، اس کے لیے دودھ چاہیے، اس کے لیے محبت چاہیے، اس کے لیے نرم گوشت چاہیے، گرم گوشت چاہیے، دل کی دھڑکن چاہیے۔ اللہ نے تحفے کے طور پر ماں عطا کر دی۔ نہیں معلوم کون کتنے گھنٹوں سے یہاں بیٹھا ہوا ہے، لیکن بیٹھے ہوئے ضرور ہیں آپ۔ یہ جو یہاں پر آپ بیٹھے ہیں یہ آپ کو کوئی چیک ملنے والا ہے؟ کوئی سونے کے سکے بٹنے والے ہیں؟ پھر کیوں آتے ہیں یہاں پر؟ کیا ملنے والا ہے؟ ہمیں نہیں پتہ کہ کچھ ملنے والا ہے یا نہیں ملنے والا۔ ہماری ماں نے اس کے پیٹ میں جب تھے تب سے بتا دیا کہ اگر کچھ چاہیے اللہ سے تو در اہل بیت پہ بیٹھ جاؤ۔ تو کسی نے میری بات پر اعتراض کیا، مجھے اچھا بھی لگتا ہے کہ اگر اللہ سے چاہیے تو در اہل بیت پہ بیٹھ جاؤ تو مل جائے گا، اور جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ان کو کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مانتے نہیں ہیں ان کو بھی میں دوں گا، شاید اسے احساس ہو جائے۔ کیونکہ اللہ تو سب کا اللہ ہے نا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ ہمارا ہے اہل بیت کا ہے دوسروں کا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی اللہ تعالیٰ سب کا اللہ ہے، وہ سب سے محبت کرتا ہے، اس لیے فرعون کو بھی ماں دی، موسیٰ کو بھی ماں دی، اور ہمیں بھی ماں کی نعمت سے نوازا۔ لیکن ہمیں ماں کی نعمت سے خصوصاً نوازا، اس طرح سے نوازا کہ اب جینا بھی حسین حسین، مرنا بھی۔ ایک فرانس کی خاتون کا آپریشن ہوا، آپریشن کے دوران وہ جرمنی گانے گا رہی تھی، فوجی والے نغمے۔ آپریشن ختم ہوا، 2-3 دن بعد پروفیسر آیا دیکھنے کے لیے کہ حالات ٹھیک ہیں ٹھیک نہیں ہیں۔ کہا 90 سال سے زیادہ کی بڑھیا تھی لیکن صحت اچھی تھی تو آپریشن کر لیا۔ کہا ایک سوال کر سکتا ہوں؟ کہا میں جرمن زبان میں سوال کروں گا۔ کہا مجھے جرمن زبان نہیں آتی۔ کہا تجھے جرمن زبان نہیں آتی ہے اور تو جب آپریشن تھیٹر میں بے ہوش ہو رہی تھی تو تو جرمن کی فوجیوں کے نغمے پڑھ رہی تھی۔ اس نے کہا ہاں یہ میرے ساتھ مشکل ہے کہ جب میں بے ہوشی میں ہوتی ہوں تب یہ نغمے پڑھتی ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جرمن فوج نے فرانس پر حملہ کیا یا وہاں سے گزری یا جو بھی ہے ورلڈ وار 1 میں، تو میں اپنی ماں کی گود میں ہوا کرتی تھی اور وہ سنا کرتی تھی۔ تو اگر کوئی ماں کی گود میں ہو اور کچھ سنے تو اس کے دل و دماغ پہ اثر کر جائے۔ تو جو ماں کی گود میں نہیں ماں کے پیٹ میں حسین حسین کرتی رہی ہو۔ اور ماں کے ساتھ باپ کا حق تو اپنی جگہ پر ہے۔ تو جب بھی ان محفلوں میں آئیں اور بیٹھنے کی لذت محسوس کریں تو سب سے پہلے دعا کریں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا
ربیانی، بھائی حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ احسان ہے ان کا، ورنہ آج ہمیں یہاں سے نفرت ہو گئی ہوتی، اللہ سے نفرت ہوتی، استغفر اللہ، رسول سے خدا نخواستہ، اہل بیت سے، قرآن سے۔ آج ٹھیک ہے عمل میں ہو سکتا ہے ہم کمزور ہوں، لیکن محبت میں کمزور اور کسی لالچ میں ہم یہاں پر نہیں آتے ہیں۔ لالچ ہے تو صرف ایک یہ ہے کہ جب آنکھ بند ہو رہی ہو تو ان کا دیدار ہو رہا اور تو کچھ نہیں چاہیے، کہ جب آنکھ بند ہو رہی ہو۔ معصوم فرماتے ہیں جب مومن کی موت آتی ہے تو پنجتن پاک تشریف لاتے ہیں، اور آپ کے اور میرے مولا فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو ہمارے چاہنے والوں میں سے ہیں۔ میرے لیے بیان کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے بعض مرتبہ، اس لیے کہ چاہنے والا ہو تو کیسا ہو کہ اگر درخت کے کھجور کے درخت پر چڑھا دیا جائے اور وہاں سے وہ مولا کے فضائل بیان کرے اور اس کی زبان کاٹ دی جائے تو وہ خوش ہو جائے کہ اب تو میرے مولا کا قول پکا ہو گیا۔ تو پنجتن پانچ موت کے وقت تشریف لاتے ہیں، مولا فرماتے ہیں یا رسول اللہ چاہنے والا یا چاہنے والی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک الموت کو حکم دیتے ہیں، اے ملک الموت یہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ ملک الموت فوراً جنت کی طرف جاتے ہیں، جنت کا پھول لے کر آتے ہیں، اس سے پہلے کہ روح قبض کرے پھول سنگاتے ہیں تاکہ موت کی تکلیف ختم ہو جائے۔ اب پتہ چلا یہاں آنے کا فائدہ کہاں ہے؟ وہاں پر جہاں نہ کریڈٹ کارڈ کام آ سکتا ہے، نہ کرپٹو کرنسی کام آ سکتی ہے، نہ بینک بیلنس کام آ سکتا ہے، نہ MNA ہونا کام آ سکتا ہے، نہ پریزیڈنٹ ہونا کام آ سکتا ہے۔ ایک چیز کام آ سکتی ہے، وہ ہے محبت اہل بیت علیہم السلام۔ گرامی زیادہ وقت نہیں لیتا، لیکن کچھ عرائض پیش کر کر اپنی گفتگو کو نتیجے تک پہنچاؤں، اور پھر محترم ڈاکٹر صاحب بھی تشریف لائے ہیں تو انشاءاللہ بہتر انداز میں آپ لوگ استفادہ کر سکیں گے۔ آج پاکستان میں مشکل کیا ہے؟ پاکستان میں مشکل کیا ہے؟ بعض مرتبہ نادانی میں لوگ کہتے ہیں مشکل یہ کہ شیعہ مسلک الگ ہے، سنی مسلک الگ ہے، تو یہ مشکل ہے۔ میں یہ بات واضح کر دوں، اور میرے قائد حضرت آیت اللہ سید سعد النقوی صاحب یہ بات بالکل واضح طور پر بیان کر چکے ہیں کہ ہم نے شیعہ سنی اختلاف کے جن کو بوتل میں بند کر دیا ہے۔ الیکشن ساتھ لڑتے ہیں، اٹھتے ہیں ساتھ، بیٹھتے ہیں ساتھ، تو شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی ٹولی ہے جس کو کچھ لوگ کبھی آن کرتے ہیں، کبھی سمجھ رہے ہیں نا آپ، یہ اپنے مقاصد کے لیے ان مفاسد کو پھیلاتی ہے، اور اسی لیے کبھی شیعہ کی جان جاتی ہے، کبھی سنی کی جان جاتی ہے۔ اور 2 سال پہلے ایک بہت بڑے افسر نے اہل سنت و شیعہ علماء کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ یاد رکھو $200 ملین پاکستان میں آئے ہیں کہ ابتدائی طور پر شیعہ سنی فساد کرا دیا جائے، پھر بعد میں جو ہے ہم کھیلتے رہیں گے۔ لیکن الحمدللہ رب العالمین یہ قیادت کی حکمت عملی رہی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر شیعہ سنی نہ صرف فساد نہیں ہونے دیا، شیعہ سنی اتحاد کی ایسی بہار آگے بڑھائی ہے، ایسا گلدستہ آگے بڑھایا ہے کہ اہل سنت کے ایک بڑے عالم نے میرے سامنے بیٹھ کر یہ بات کہی، میثمی صاحب یقین کیجئے یہ سید جو ہے نا، یہ ہمارے اہل سنت اور دیوبندی اور بریلوی علماء کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے ہمارے اختلافات کو بھی ختم کروایا ہے۔ تو پاکستان میں
شیعہ سنی کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. دیکھیں ان کا مسلک ہے، ہم احترام کرتے ہیں، ہمارا مسلک ہے، ہم احترام کرتے ہیں، لیکن کچھ طاقتیں چاہتی ہیں کہ کسی طرح سے پاکستان شام بن جائے. شام کی مثال سمجھتے ہیں نا، کہ ہر محلے، ہر گلی، ہر پڑوس میں ایک دوسرے کی جان لینے کے لیے تیار اور قتل کرنے کے لیے تیار. ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پہلے حملے کیے گئے، عاشورہ کا دھماکہ کیا گیا، مسجد حیدری، مسجد علی، گلگت، بلتستان، پارج، کہاں ہمارے ایسے واقعات نہیں ہوئے. یہ ناکام ہو گئے، یہ ناکام ہو گئے. آج شیعہ کے پڑوس میں سنی ہے، سنی کے پڑوس میں شیعہ ہے. بیٹیاں لیتے بھی ہیں، بیٹیاں دیتے بھی ہیں. تو اب دشمن نے ایک بات ٹھان لی ہے کہ کسی طرح سے تشیع کی طاقت کو کمزور کرو. اب آپ کو ایک چھوٹا سا تجزیہ پیش کرتا ہوں. انقلاب اسلامی ایران کے بعد جو طاقتیں بہت تیزی سے انسانوں کو اپنا غلام بنا رہی تھی، وہ طاقت تیزی سے آگے نہیں بڑھ سکی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے چاہا کہ کسی طرح سے شیعہ سنی فساد ہو جائے. نہیں ہوتا تو شیعہ فساد ہو جائے، کسی طرح سے یہ کمزور ہو جائیں تاکہ وہ اپنے کاموں کو کر سکیں. الحمدللہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ اپنی چال چلتے ہیں، اللہ اپنا راستہ بناتا ہے، اور اللہ کا راستہ بنانا تو بہترین راستہ بنانا ہے. یاد رکھیے، آج دنیا کی شیطانی طاقتوں کی آنکھ میں میرے اور آپ کے مکتب کو ایک خطرناک مکتب سمجھا جا رہا ہے، اس لیے کہ ہم ایران، پاکستان، شام، عراق، یمن، افغانستان باؤنڈریز سے جب ہٹ کے بات کرتے ہیں تو ہم عقیدہ لوگ ایک آواز ہو جاتے ہیں. یوم قدس پہ دیکھ لیتے ہیں نا کیا ہوا. یوم قدس کس کا ہے؟ مسلمانوں کا ہے نا. تو ہم کیوں آواز نہ اٹھائیں؟ یہ جو ہم ایک ہو جاتے ہیں اور کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طرح سے ہمیں ڈیوائیڈ کیا جائے، ہم ڈیوائیڈ نہیں ہوئے. تو اب اندر سے ایک ایسی چال چلی ہے کہ کسی طرح سے ان کے دل میں جو اہل بیت کی محبت ہے، جو امام حسین علیہ السلام کی محبت ہے، جو عزاداری کی محبت ہے، جو مجالس کی محبت ہے، جو جلوس و تعزیہ و تابوت اور ذوالجناح کی محبت ہے، اس ظاہری محبت کو رہنے دیا جائے، لیکن جو روح ہے اسے نکال لیا جائے. اگر میری بات پر یقین نہ ہو تو پچھلے سال محرم کی مجلسوں کو سن لیجئے گا. نہیں معلوم، خیانت کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ خیانت کر کے 2 پیسے ان کو مل جائیں گے اور لوگوں کے ذہنوں کو مشوش کر دیں گے. انہیں نہیں پتا عزاداری جناب زہرا کی امانت ہے. عزاداری بالکل ویسے ہی منانی چاہیے جیسے ہمارے بزرگ مناتے رہے ہیں. اگر زمانہ ترقی کر رہا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہو، یوٹیوب پہ مجلس ڈال دیجئے، واٹس ایپ سے میسج دے دیجئے. لیکن اصل عزاداری میں اس وقت ایسی چیزیں لائی جا رہی ہیں کہ آپ عقیدت کے ساتھ وہ کرتے جائیں اور کوئی اعتراض نہ کر سکے. میں آپ کو ثبوت پیش کر دیتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے ہاں کسی کا انتقال ہوا ہو، جنازہ ہوا ہو، آپ کولڈ ڈرنک، آئس کریم، پیزا، پروس، برگر کھلائیں گے؟ آپ کا دوست جرأت کرے گا کہ اس جنازے میں یہ سب چیزیں لے کر آ جائے؟ مجھے نہیں معلوم یہاں پر ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا، لیکن ہونے والا ہے کہ آپ کے عاشورہ کے جلوس میں کولڈ ڈرنک بانٹی جائیں گی اور آپ کہیں گے کتنا اچھا مومن ہے. اب دیکھیں آپ خود بھی کنفیوز ہو رہے ہیں نا کہ کولڈ ڈرنک پینے میں کیا جاتا ہے عاشور کے دن. اگر فاقہ کھل گیا ہے تو کولڈ ڈرنک، شربت تو پیتے ہیں، کولڈ ڈرنک پی لو.
पिज़्ज़ा खा लो, ब्रोस का डब्बा मिला है वो खा लो। याद रखिएगा जब अज़ा का उन्वान दिया। अच्छा मुझे इतना बता दीजिए, करबला के वाक़े में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फातेह हैं या नहीं हैं? आप कहें मौलाना ये तो सभी कहते हैं फातेह, दुश्मन भी मानता है। आज भी इमाम हुसैन की याद ताज़ा है यजीद को, हाँ, सिवाय लान के को कुछ नहीं देता है। तो अगर करबला की याद ताज़ा है तो करबला का मकसद क्या है? खुद इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया लम अखरुज अशरन वला बतरन वला ज़ालिमन वला जाइला वला जायरा बल खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मति जद्दी उरीदु अन आमुरा बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर व असीरु बिसीरत जद्दी। व भी मैं अशर बचर हुकूमत और ज़ाहिरी चीज़ों के लिए नहीं निकला हूँ, बल्कि मैं निकला हूँ खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी, मैं जितने जद की उम्मत में इस्लाह के लिए निकला हूँ और मेरा इरादा अम्र बिल मारूफ है और नहीं अनिल मुनकर है। मुझे ये बता दीजिए जो मजलिस, जो अशरा, जो अज़ादारी अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के बगैर हो, आया वो हुसैन के लिए है? नहीं हो सकती है। फिर हमारे यहाँ फसाद बढ़ता जा रहा है, बेटियों के पर्दे उतरते जा रहे हैं, नाच गाने आम होते जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता नौहों और मनकबत में भी वही डाला जा रहा है। अब आपको मेरी बात समझ आना शुरू हो गई। याद रखिएगा दुश्मन चाहता है अज़ादारी अपनी शक्ल और सूरत में बाकी रहे, लेकिन अज़ादारी की रूह बाकी न रहे। तो दुश्मन हमारे अंदर ऐसे लोगों को भेजता है कि आप पहचान न सकें। मौलाना फिर कैसे पहचाने? आपके ही लिबास में आते हैं या ख़ास अंदाज में आते हैं, कैसे पता चलेगा? आप ये देख लीजिए कि उसकी ज़बान से इस्लाह की बात निकल रही है या नहीं। अगर इस्लाह की बात निकल रही है बहुत अच्छा, इस्लाह की बात नहीं निकल रही, समझ जाइए कि ये मकसद हुसैन अलैहिस्सलाम को या तो जानता ही नहीं है या जानता है और इसको छुपा रहा है। यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? माने ना माने ये आपकी मर्जी है, मेरा काम है समझाना। जब दीन आप पे जबर नहीं करता तो मैं आप पे जबर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपके ज़रिए पैगाम तो पहुँचा सकता हूँ। जो समझे वो समझे, जो ना समझे वो आइंदा सर अज़ादारी में देख लीजिएगा कि जब अज़ादारी में आपकी आइसक्रीम बट रही हो, कोल्ड ड्रिंक बट रही हो, दूसरे मज़े मज़े के खाने बट रहे हों। जब ये हो रहा था कराची में तो मैंने अपने जुमे के खुतबे में कहा, आप तक भी शायद पहुँच जाता होगा, नहीं पहुँचता तो कोशिश करेंगे पहुँच जाए। मैंने जुमे के खुतबे में कहा जहाँ मासूमीन ने कहा है खिलाओ वहाँ क्यों नहीं खिलाते हो? तो किसी ने सवाल किया मौलाना मासूमीन ने कहाँ है? मैंने कहा मासूमीन ने कहा है 18 ज़िलहज में इतना खिलाओ कि मोमिनीन खुश हो जाएं। 15 शाबान को खिलाओ, 3 शाबान को खिलाओ, 13 रजब को खिलाओ, 27 रजब को खिलाओ, कौन मना कर रहा है? लेकिन अज़ादारी के दौरान जो सादगी से अज़ादारी होती है और सादगी से नज़र व न्याज होती है उसको आहिस्ता आहिस्ता, मौलाना मॉडर्न ज़माना आ गया है, इस वजह से सादे दाल चावल या सादे पुलाव के बजाय अगर हम अच्छा खाना दे दें तो हमें सवाब मिलेगा। मसला ये है कि अच्छे खाने से अज़ादारी की जो रूह होती है ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो मेरा पहला नुक्ता आपके लिए वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान में शिया सुन्नी की कोई मुश्किल नहीं है, सब साथ रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, मिसालें हमारे पास कायम हैं। पाकिस्तान में अज़ादारों पर हमले हुए, अज़ादार कम नहीं हुए, अज़ादारियाँ ज़्यादा हुई हैं। पाकिस्तान में अज़ादारों की फ़िक्र को तब्दील करने के लिए कोशिशें हो रही हैं, अभी तक वो कामयाब नहीं हुए और इंशाअल्लाह जनाब ज़हरा उन्हें नाकाम करेंगे। लेकिन एक मुश्किल नई शुरू हुई है। वो मुश्किल क्या है? वो मुश्किल ये है कि हुकूमत के अंदर कुछ यजीदी कारिंदे आ गए हैं। अगर कोई अज़ादार पे FIR काटता है तो उसे मैं यजीद का साथी ही कहूँगा ना। मैं तो ये कहूँ, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, आइंदा आप बुलाएं आइंदा आप न बुलाएं, अज़ादारी पर
ہمارے سندھ میں 2 سال پہلے 700 FIR کٹی تھیں اور 700 FIR کے افراد جمع کیے جائیں تو 6 لاکھ افراد بنتے تھے. کتنے؟ 6 لاکھ. قائد محترم سے رہنمائی لی ہم نے. قیادت کیا کرتی ہے؟ قیادت یہ کرتی ہے. سوال کرتے ہیں. قائد محترم سے رہنمائی لی, کیا کیا جائے؟ 3 راستے بتائے. حکومت سے گفتگو شروع کرو. دوسرا, ہائی کورٹ میں پیٹیشن دائر کرو. اور تیسرا, اگر پہلی روش بھی ناکام ہوئی, دوسری روش بھی ناکام ہوئی, تو پھر تیسری روش یہ ہے کہ آپ کوئی طاقت کا مظاہرہ کریں. پہلی روش نتیجہ ہی نہیں دے, ملنے کے لیے تیار نہیں تھے. بات اور گفتگو تو ڈی سی کو بھیج دیتے تھے, اے سی کو بھیج دیتے تھے, کسی 2-3 لیول کے اس کو بھیج دیتے تھے, بات ہی نہیں ہوتی تھی. ہائی کورٹ میں پیٹیشن جمع کرائی, دیکھا محرم نزدیک آ رہا ہے. الحمدللہ علامہ مولانا ناظر تقوی شیعہ علماء کونسل سندھ کے صدر تھے, ہم ساتھ ساتھ سب چل رہے تھے, اس لیے کہ ہم بھی خدمت گزار ہیں. فیصلہ کیا کہ ہم سکھر سے لانگ مارچ لے کے نکلیں گے اور گورنر ہاؤس نہیں, چیف منسٹر ہاؤس کا گھیرا کریں گے, اس کو گھیرا ڈال دیں گے, پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. اسی جگہ ہم نے اعلان کر دیا کہ چیف منسٹر ہاؤس اب امام بارگاہ ہوگی اور ہم بیٹھیں گے, اور پہلی کا چاند ہو گیا تو عاشورہ تک نہیں اٹھیں گے. ہمت مرداں اتنی آہستہ, ہاں, ہمت مرداں مدد خدا. نکلے, لانگ مارچ شروع ہوا, یا حسین کرتے قوم بڑھتی گئی, آگے بڑھتے گئے, حیدرآباد تک پہنچے, کوئی خبر. اور پھر حیدرآباد سے جب ہم جام شورو کی طرف نکلے تو اتنا بڑا ہجوم تھا کہ حکومت ہل گئی. کراچی میں کنٹینر لگا دیے تاکہ یہ لانگ مارچ کراچی نہ پہنچ سکے. اور یہ فون آئے ہمیں کہ رینجرز کو آرڈر دے دیا گیا ہے کہ اگر یہ کراچی کے کنٹینرز کے نزدیک بھی آئیں ان پہ گولی چلا دینا, اس لیے کہ اس وقت کراچی میں بہت ہائی لیول لوگ آئے ہوئے ہیں, ان کو یہاں پر آنے نہیں دیا جا سکتا. اور انہیں پتا تھا کہ یہ شیعان حیدر کرار اس قوم کے بچے ہیں جو اگر ایک فیصلہ کر لیں تو جب تک نتیجہ نہ ملے پیچھے نہیں ہٹتے. حیدرآباد سے آگے پہنچے, جام شوروں پر پہنچے, اور جب یہ خبر آئی, مولانا ناظر تقوی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے, انہوں نے مائک اٹھایا, کہا بس اب رک جاؤ. ایک لائن کھینچ دی اور کہا ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ اب فائر کھولا جانا ہے. میں آپ کو اندھیرے میں رکھ کر یہاں سے لے نہیں جانا چاہتا ہوں, اس لیے کہ میں حسین ابن علی کا ماننے والا ہوں. حسین ابن علی نے شب عاشور چراغ قلق فرما دیے اور کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. ہم بھی یہاں پر اپنے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں. اس لائن سے آگے صرف وہ جائے گا جو گولی کھانے کے لیے تیار ہے. جن کی ماں نے گود میں حسین حسین سکھایا تھا, وہ گولی بم پتہ نہیں کیا کیا چیزوں سے ڈرتا. ایک بزرگ تھا, سب سے پہلے لائن کے اس طرف آ گیا تو کسی نے مذاق میں کہا بزرگوار آپ کہاں؟ کہا بستر میں مرنے سے بہتر ہے شہادت مل جائے. میرے مولا نے یہی فرمایا نا کہ بستر میں موت سے بہتر ہے میدان جنگ میں دین کی خدمت کرتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں. عزیزان گرامی, ایک بچہ واپس نہیں لوٹا. یہ شیعیان حیدر کرار نے ثابت کیا کہ اگر علی کے ساتھ دینے والے تیر سے نہیں ڈرتے ہیں تو آج علی کے چاہنے والے بھی گولیوں سے. ہم جام شورو کراس کر کے تھوڑا سا آگے آئے ہیں, شاید 15-20 کلومیٹر سے, کہ اتنا بڑا قافلہ تھا تیزی سے جا نہیں سکتے تھے. فون پہ فون آنے لگے, آپ وہیں ٹھہر جائیے ہماری ٹیم آ رہی. کس کا فون آیا؟ ڈی سی کا فون نہیں آیا, اے سی کا فون نہیں آیا,
چیف منسٹر نے خود فون کیا کہ آپ لوگ ٹھہر جائیے، میں نے ٹیم بھیج دی ہے۔ کہنے والے نے کہا اب تمہیں خیال آیا ہے کہ تم ٹیم بھیجو۔ رات 12 بجے تھے، رات 2 بجے تک بیٹھ کر اس ٹیم نے ساری شرائط مانی اور 15 دن کے اندر ساری FIR بھی ختم اور اس کی بنیاد پر 4 شیڈیول بھی ختم۔ اب پنجاب کی 500 FIR میرے ہاتھ میں ہیں۔ خاموشی ہو گئی، گھبرا گئے۔ ہاں یہ پتہ ہے آپ گھبراتے نہیں، آپ سندھ کے لوگوں سے 10 گنا زیادہ ہمت رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اب ان FIRوں پر گفتگو ہو رہی، وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ لوگ کہاں اٹھیں گے، کیا کریں گے۔ قائد محترم نے مجھے ذمہ داری دی ہے، میں آپ تک یہ پیغام پہنچا دوں کہ پاکستان میں تشیع کی پہچان صرف اور صرف عزاداری ہے۔ حکومت، ریاست، فلاں 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 کان کھول کے یہ بات سن لے کہ اس سال جو پچھلے سال جو عزاداری پر FIR کٹی ہیں، اگر ان کو فوری طور پر واپس نہیں لیا تو شیعیان حیدر کرار اپنی طاقت کا چھوٹا سا مظاہرہ، ہلکا سا مظاہرہ اسلام آباد میں کر کے بتائیں گے کہ یہ ابتدا ہے، اور اگر اس کے باوجود بھی نہیں مانو گے تو انشاءاللہ پھر ایک ایسا قدم اٹھایا جائے گا اور قائد محترم کے حکم پر نکلا جائے گا کہ جب تک یہ سب چیزیں بند نہیں ہوں گی ہم میں سے کوئی واپس نہیں آئے گا۔ نہیں ہو سکتا ہے۔ ابھی جہلم میں، یعنی آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ابھی بھی جہلم میں ٹینشن پڑا ہوا ہے۔ ایک کسی کا انتقال ہوا، اس پہ مجلس اعزا ہوئی، مجلس اعزا کرنے پہ FIR کاٹ دی کہ یہ مجلس اعزا ریگولر نہیں۔ ہم نے کہ بابا ہمارا ایک انسان دنیا سے جاتا ہے، اس کی مجلسوں پہ مجلسوں۔ دیکھ پشاور میں کیا ہوا، 80 سے زیادہ مومنین شہید ہوئے نا۔ وہ شہید کرنے والے سمجھتے تھے کہ 80 خاندان کو ہم تباہ کر دیں گے، برباد کریں گے۔ انہیں نہیں پتہ ہے 80 خاندانوں میں اب 40 دن تک روز مجلس ہوتی ہے۔ وہ ایک آدمی کو شہید کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ مجلسیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ مجلسیں اور عزاداری ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ جب ذمہ داری ملی اس کے بعد فون آتے ہیں، بہت سے فون آپ کو بھی آتے ہوں گے، نمبر ہی نہیں پتہ چلتا ہوگا، ہمیں بھی نمبر نہیں پتہ چلتا۔ مولانا صاحب ایک چھوٹا سا کام کر دیں، قائد محترم سے کہہ دیں کہ وہ جو ان کی تنظیم پر پابندی لگی ہوئی ہم اٹھا دیں گے۔ میں نے کہا کیا کام ہے اتنا اچھا، چلے میں کر دیتا ہوں، کروا دیتا ہوں۔ کہنے میں ان سے کہیں یہ جو مشی شروع ہوئی نا اسے رکوا دیں۔ مشی کیا ہے؟ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جلوس میں جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ جلوس ہم سے سنبھالنا نہیں جاتا تھا، اب مشی ہم سے کیسے سنبھالی جائے گی، اور جو دشمن ہیں وہ کہتے ہیں تو ہمارے لیے تو جلوس قابل قبول نہیں تھا، یہ مشی کہاں سے آ گئی۔ انہیں نہیں پتا اس زمانے کا معجزہ ہے، نجف سے کربلا پیدل کروڑوں لوگ جاتے ہیں، اور ایسے جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے ابھی امام کی نصرت کے لیے جا رہے ہیں۔ امیر غریب بڑا چھوٹا پتہ نہیں چلتا۔ اللہ صد رحمت کرے شہید قاسم سلیمانی پر۔ نجف سے کربلا جانے والے جا رہے تھے، کہیں جوتے صاف کرنے والے بیٹھے تھے، ایک زوار کہتا ہے کہ میں نے سوچا چلو اس کو ثواب دے دوں، مجھے تو جوتے صاف نہیں کروانے، لیکن یہ بیٹھا ہوئے تھے، اس کو دیکھیں سوچ دیکھیں میں اس کو ثواب دے دوں۔ 2-3 بیٹھے ہوئے تھے، ٹوپی لگائے ہوئے تھے، جوتے صاف کروانے کے لیے کھڑا ہوا، صاف کراتے کراتے اس نے دیکھا یہ ٹوپی کے نیچے جو شکل نظر آ رہی ہے تو کچھ اور نظر آ رہی ہے۔ اچھا وہ صاحب جوتے صاف کر رہے تھے، پتہ نہیں کیا کر رہے تھے، اس نے ہلکی سی ٹوپی اٹھائی، کہا ارے قاسم آپ یہاں پر ہیں؟ قاسم سلیمانی کی آنکھوں سے آنسو۔ میں نہیں بتانا چاہ رہا تھا، تم نے ٹوپی اٹھا کے میرا راز کھول دیا۔ اس نے کہا اچھا بتاؤ کیوں نہیں بتانا چاہ رہا؟ میں اتنا چاہ رہا ہوں میرے امام کے پاس جب جاؤں، میں اللہ کے پاس جاؤں، ایک کام تو ایسا ہو جہاں پر میں نے اپنی انا کو دبا کے رکھا ہو اور امام حسین کو خوش کیا ہو۔ یہ ہیں
وہ لوگ جو دنیا میں نام بنا کے جاتے ہیں. عزیزان گرامی، میں نے آپ کا بہت وقت لے لیا. FIRوں کو ختم کروا کے رہیں گے، 4 شیڈیول جو عزاداری کی وجہ سے ختم کروا کے رہیں گے، اور آئندہ سالوں میں عزاداری کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہ دیکھے، ختم کروا کے رہیں گے. جب یہ پیغام لے کر میں قائد محترم کے پاس گیا اور میں نے کہا قائد محترم یہ پیغام آیا ہے، وہ جو آپ کی تنظیم تھی جس پر پابندی لگائی تھی مشرف نے، اللہ اس کو وہاں پہنچائے جہاں اسے جانا چاہیے. پیغام یہ ہے کہ یہ مشی ختم کروا دیں، تنظیم پہ سے پابندی اٹھ جائے گی. آغا صاحب نے مجھے بڑی محبت بھری نظروں سے دیکھا، کہا میثمی صاحب یہ مشی نہ میں نے شروع کروائی ہے نہ میں ختم کروا سکتا ہوں. یہ مشی جناب زہرا کی امانت ہے، وہ جانے اور حکومت جانے. عزیزان گرامی، ہم اپنا وظیفہ پورا کریں گے. آپ میں سے جو ہمت رکھتا ہو وہ آئے، تاکہ جب وہاں پہنچیں تو لکھا ہوا ہو کہ عزاداری کے خلاف ہونے والی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اس مومن نے 4 قدم آگے بڑھائے، اس نے 5 قدم. جس میں جتنی ہمت ہو وہ اتنی ہمت کے ساتھ آئے، اس لیے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ انشاءاللہ مل کر اس مسئلے کو ایک بار کے لیے حل کر لیں، اور ہر اس طاقت کو کہ جو سمجھتی ہے کہ عزاداری کو کنٹرول کر سکتی ہے ہم واضح کر دیں. نہ عزاداری قابل کنٹرول ہے نہ عزادار قابل کنٹرول ہے. آخر میں عرض کرتا چلوں، یہ مدرسہ آپ کے پاس امام زمانہ کی امانت ہے. یہ ایک طرح سے امام زمانہ کا گھر جیسے یہ اللہ کا گھر سمجھا جاتا ہے، ویسے وہ امام زمانہ کا گھر سمجھا جاتا ہے. اگر آپ مالی تعاون نہیں کر سکتے تو کم از کم آئیے، مولانا کا سے ہاتھ ملائیے، دعا دیجیے اور چلے جائیے. ضروری نہیں ہوتا کہ پیسے دیے جائیں، صرف محبت کا اظہار انسانوں کی ہمتوں کو بڑا آسان نہیں ہوتا. ایک دینی طالب علم گھر بار سب چھوڑ کے، وہ بھی تو کما سکتا تھا، وہ بھی تو بڑے بڑے کام کر سکتا تھا، وہ بھی تو تاجر بن سکتا تھا. اس نے دین کی خدمت کی خاطر، وہ آپ سے اپنے لیے تعاون نہیں مانگ رہا، لیکن جو محنت کر رہا ہے، خاص کر یہاں مولانا صاحب نے جو محنت کی ہے، واقعاً میں ان کو دعا خیر سے یاد کرتا ہوں اور تعریف کرتا ہوں کہ یہ آپ کی محنت قطعاً امام زمانہ کی نظر میں قابل قبول ہے. بس ہمت کیجئے، ساتھ دیجئے. مالی طور پر نہیں دے سکتے ہیں تو صرف آ کر، جیسے آج جلسے میں آپ آئے نا، یہ آپ کا جلسے میں آنا امام زمانہ کی کتاب میں لکھا جا رہا ہوگا کہ ہم جلسے کیا ہے، حاضری دی آپ نے، اپنا وقت لگایا، وقت کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی ہے. اس طرح کے کاموں میں آگے بڑھیے، اس لیے کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے مولا امیر علیہ السلام کو یمن کی طرف تبلیغ کے لیے بھیج رہے تھے تو میرے مولا نے فرمایا، اے علی، بس آخری جملے، اے علی، یہ جو تم یمن جا رہے ہو، زمین کا جتنا حصہ بھی جس پہ سورج پڑتا ہے اگر وہ سونا بن جائے اور تم اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو، اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک انسان کو اللہ کا بندہ بنا دو. جب تک اس کی نسل میں اللہ کی عبادت ہوتی رہے گی ثواب تمہیں ملتا رہے گا. پالنے والے ان زحمتوں کو قبول فرما، مومنین کی ہمتوں کو زیادہ فرما، اور پالنے والے ہمارے پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا. قائد محترم، علماء کرام، مراجع اعظام، رہبر معظم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. اللہ تعالیٰ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اگر میری کسی بات سے کسی کو برا لگا ہو تو میں معذرت خواہ ہوں. اللہ تعالیٰ جی جی ہاں، میڈیا چاہتا ہے کہ ہماری چیزوں کو دبائے اور ہماری چیزوں کو چھپائے. میڈیا نے اتنا چھپائے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں. میرے قائد نے کہا ہے کہ میثمی صاحب، ہم ان سے بھیک نہیں مانگیں گے، ہم اپنی طاقت کے ذریعے جو پاکستان کا دستور ہمیں حق دیتا ہے اس کے ذریعے پاکستان میں طاقت کا اظہار کریں گے. ہم ان کی طرح نہیں ہیں کہ پولیس والوں کو شہید کریں، گاڑیاں جلائیں، مکان جلائیں، اور اس کے بعد اس لیے کہ وہ ٹیررسٹ کا کام ہے. حسینی ٹیررسٹ نہیں ہوتا.